2021 میں کیا ہوا؟ اس میں مین یہ ہوا کیونکہ الٹیمیٹلی جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ تھک جاتی ہے کہ یار ہم کتنا اکانومی کو اسٹیبلائز کریں اور آسٹیرٹی کرتے رہیں، اور لوگ ہمارے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم گروتھ ڈیلیور کریں، ہم نوکریاں پروڈیوس کریں، ہمارے تنخواہیں بڑھائیں. تو جب آپ کی اکانومی وہ خود سے ڈیلیور نہیں کر رہی تو الٹیمیٹلی جو آپ کی جو پولیٹیکل کلاس ہے دے اسٹارٹ ٹیکنگ میئرز وچ ڈو ڈیلیور گروتھ، بٹ زبردستی کی گروتھ لانا. لیکن الٹیمیٹلی وہ آپ کو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کی طرف لے جاتے ہیں. کلیئرلی your resources are getting misallocated if you're not able to produce, or if you're not able to compete internationally in the goods in which you are trying to specialize for the last 20-30 years. کتنی دہائیاں ہو گئی ہیں کہ ہم آٹو سیکٹر کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ ہم اس لیے پروٹیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہم اس میں کمپیٹیٹو ہو جائیں گے اور ہم پھر اس میں دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں گے، اور پھر اس کے بعد پھر آبویسلی پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. رائٹ، مطلب ٹیسلا بنے گی پاکستان پر، ہم ایکسپورٹ کریں گے. چلیں ٹیسلا نہ ہی بنے، آپ چلیں سزوکی ہی کمپیٹیٹیو پرائس کے اوپر بنا کے اس کو ہی ایکسپورٹ کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے آپ نے بالکل ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے، آپ بڑی بیسک چیزیں آپ اس سے شروع کرتے ہیں، لیکن آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں میں باقی ساری دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں گے. کچھ سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کریں گے جہاں پہ پوٹینشیل ہو کہ وہ واقعی سسٹینیبل گروتھ کی طرف لے کے جائیں، فارن ایکسچینج آئے، امپلائمنٹ بھی کریٹ ہو، جی ڈی پی بھی گرو کرے. السلام علیکم، میں ہوں فاروق بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. پاکستان کی اکانومی جن مسائل سے گزر رہی ہے اس پر اوبیسلی جو پاکستان کی عوام ہے وہ تو کنسرن ہے ہی، لیکن جو اکانومسٹ ہیں جو جن کا کام ہے اکانومی کو اسٹڈی کرنا، اس کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کی شناخت کرنا اور پھر ان مسائل کا حل بتانا، وہ بھی ایکٹیو ہے. ان میں سے ایک نام جو ہے وہ احمد پیرزادہ صاحب کا بھی ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اکنامکس کے لیکچرر ہیں برسٹل یونیورسٹی میں، تو بہت ایکٹیولی ٹویٹ کر رہے تھے پاکستان کے حوالے سے، اسپیشلی یہ جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کی جو پوری سائیکل تھی اس دوران اور پھر بجٹ کے آس پاس. میں نے سوچا ان کے ساتھ ایک ڈسکشن کر لیا جائے. مجھے جوائن کرنے والے تھوڑی دیر میں، ان سے بات کریں گے کہ ان کی نظر میں کیا پرابلمز ہیں اور کیوں پاکستان اس بوم اینڈ بس سائیکل سے باہر نکل نہیں پا رہا، میجر ایشو کیا ہے. شکریہ پیرزادہ صاحب، آپ نے ٹائم نکالا. میرا پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ایک پیپر لکھا تھا پاکستان کے حوالے سے کہ یہ جو ایکسچینج ریٹ شاکس ہیں بہت زیادہ افیکٹو ٹول نہیں ہے. مطلب جو آپ کی آرگومنٹ تھی، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ جو 2015 سے 18 کے بیچ میں ہم نے فریز کیے تھے ایکسچینج ریٹ، تو اس سے کانٹریکٹ ہوئی ہماری ایکسپورٹس، اور سب کو پتہ ہے، اندازہ ہو گیا کہ ہمارے ایکسپورٹس پہ بہت پرابلم ہے جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ میں ہم مائنس سائڈ پہ ڈیفیسٹ میں رہتے ہیں اور اکانومی ہماری جو ہے وہ پھر بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہو جاتی ہے. لیکن دوسری طرف آپ نے یہ بھی آرگومنٹ کی کہ جو ڈی ویلیویشنز ہوئی اوبیسلی جو ڈار صاحب کی پالیسی کا بالکل اپوزٹ تھا، اس سے بھی کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا اس کو ایکسپورٹس کو بڑھانے میں. تو کیا آپ کی فائنڈنگز یہ ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اور ٹول ہونا چاہیے، ایکسچینج ریٹ کے ذریعے ہمیں نہیں بڑھانا چاہیے ایکسپورٹ کو؟ اس پہ تھوڑا سا وضاحت کریں، آپ کی فائنڈنگز کیا تھی؟ اس میں یہی تھا کہ جب ہمارا ایکسچینج ریٹ فکس تھا، رادر اوور ویلیوڈ تھا. فکس تو آپ اس کو کسی بھی لیول پہ کر سکتے ہو. جب آپ کا اوور ویلیوڈ تھا بٹوین 2016 ٹو 2018، تو اس ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری کوانٹٹی آف ایکسپورٹس ہے وہ کافی افیکٹ ہوئی تھی، نیگیٹیولی افیکٹ ہوئی تھی. اور لائک وائز جب نئی گورنمنٹ آئی یا نئی ریجیم ہم نے اڈاپٹ کی، اس میں ایکسچینج ریٹ کو فلیکسیبل چھوڑا، جو آپ کا ریئل ایکسچینج ریٹ تھا وہ ایڈجسٹ ہوا، اور اس کی وجہ سے آپ کا جو روپی تھا وہ کمپیٹیٹیو ہو گیا. تو اس کی وجہ سے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لائک وائز آپ کی جو کوانٹٹی آف ایکسپورٹس تھیں انہوں نے بہتر پرفارم کیا. آپ اگر آسان زبان میں اس کو سمجھنا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کو فکس رکھتے ایکسچینج ریٹ کو، تو ہماری جو کوانٹٹی آف ایکسپورٹس ہیں وہ 10 to 20% کم انکریز ہوتی. تو آبویسلی اس کا پازیٹیو افیکٹ آپ کی ایکسپورٹس کے اوپر آتا ہے، اور وہ بڑا کلیئرلی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں دونوں سیناریوز میں، جب ہم نے اس کو فکس کیا ہوا تھا اور جب ہم نے اس کو فلیکسیبل، اس کو کمپیٹیٹیو رکھا تھا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو افیکٹ ہے یہ نارملی لاسٹ کرتا ہے انٹل اباؤٹ 2 years. تو انیشیل افیکٹ نہیں ہوتا. نارملی جو میری فائنڈنگ تھی اس میں یہ تھا کہ دی میکسیمم افیکٹ، جو میکسیمم افیکٹ اس کا میٹیریلائز ہوتا ہے، دیٹ ٹیکس اباؤٹ 1 year, 1.5 year, and then after about 2 years or something around that it sort of dies out. تو اگر آپ سوری میں آپ کو یہاں روک لوں، مطلب گوئنگ بائی واٹ یو آر سیئنگ، تو وہ تو ہم نے دیکھ لیا جو لیٹسٹ ایکسپورٹ آئی ہیں اس میں کافی جمپ آیا ہے، تو اس کا مطلب جس پیک کی آپ بات کر رہے تھے دیٹ ہیز ہیپنڈ آلریڈی، اب آگے یہ ٹائی ڈاؤن ہوگی. ابھی جو جمپ آئی ہے اس کو میں سارا کا سارا آپ ایکسچینج ریٹ
کے ساتھ تو لنک نہیں کر سکتے کیونکہ آپ یہ کیا پرائز ڈریون ہے, والیوم ڈریون ہے؟ اس پہ بھی تھوڑا کنفیوژن ہے کہ نمبرز تو نظر آ رہا ہے, ویلیو ہماری بڑی ہے آئی تھنک $29 بلین 9 months کی, سوری آئی تھنک 11 months کی, اور ابھی ایک مہینے کا ڈیٹا باقی ہے. بٹ اور یہ فاسٹسٹ پیس میں دیکھ رہا تھا پچھلے آئی تھنک 10-11 سالوں میں. کیا یہ والیوم ڈریون تھی یا صرف جو اتنی مہنگی ہو گئی ہیں پرائسز انٹرنیشنلی اس کی وجہ سے ہوا ہے, ایکسچینج ریٹ تھا؟ اس کو تھوڑا سا انٹرپریٹ کریں. اس میں دونوں فیکٹرز ہیں اس میں, بلکہ آپ اس کو اس طرح پہلے دیکھ لیں, آپ پہلے کوانٹٹی کو سمجھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ ویلیو کو سمجھ لیں, جو ڈالر ویلیو جو نارملی گورنمنٹ جس کی بات کرتی ہے کہ 30 بلین ہو گئی یا جتنی بھی ہو گئی. تو کوانٹٹی والا جو فیکٹر ہے, جو اس کے اوپر میرا پیپر فوکس کر رہا تھا کہ اس کو کیا ڈرائیو کرتا ہے, اور اس میں بائی اینڈ لارج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, ڈپینڈنگ آن اگر آپ اس کو اوور ویلیو کرتے ہیں تو آپ کی کوانٹٹی آف ایکسپورٹس جو ہیں وہ آپ کی گر جاتی ہیں, اور اگر آپ اس کو انڈر ویلیو کرتے ہیں یا اگر آپ اس کو کمپیٹیٹیو کرتے ہیں تو آپ کی کوانٹٹی آف امپورٹس انکریز ہوتی ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح میں نے مینشن کیا کہ یہ افیکٹ آپ کا میٹیریلائز ہوتا ہے 1 سال سے 1.5 سال تک, اور 2 سال اور 2 سال کے بعد یہ افیکٹ جو ہے یہ پھر ڈائی ڈاؤن کر جاتا ہے, انلیس آپ اس کو پھر دوبارہ مزید ڈی ویلیو کریں تو پھر ایک الگ اس کا افیکٹ آئے گا. لیکن بائی اینڈ لارج آن ایوریج جو ایک ایڈجسٹمنٹ کی اگر آپ بات کریں تو وہ افیکٹ 2 سال 2.5 سال کے بعد ختم ہو جائے گا. اچھا, اور جو ایسپیکٹ آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے آپ کا ورلڈ ڈیمانڈ کا, کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں وہ کیسا پرفارم کر رہی ہیں, اور یہ کافی ریلیونٹ ہے ہمارے ریسنٹ پیریڈ کے لیے, کیونکہ ایک فیکٹر تھا آپ کا obviously ایکسچینج ریٹ آپ نے کمپیٹیٹیو کیا 2018 میں, اور وہ پھر کمپیٹیٹیو ہی رہا تھرو آؤٹ اس پیریڈ میں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور جو چیز ہوئی اسپیشلی کووڈ کے بعد, وہ یہ تھا کہ جو ورلڈ ڈیمانڈ تھی وہ کافی تیزی سے انکریز ہوئی, کیونکہ گورنمنٹس نے بہت زیادہ اسپینڈنگ کی, فسکل اسٹیمولس تھا, اکانومی دوبارہ سے ریکور ہوئی, جب کووڈ سے ریکور ہوئی تو اس کی وجہ سے ایک دوبارہ مومنٹم آیا, تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی جو پروڈکٹس تھیں ان کی ڈیمانڈ کافی زیادہ بڑھی. اور یہ دونوں فیکٹرز جو ہیں, یہ دونوں فیکٹرز امپورٹنٹ ہیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ جو آپ کی کوانٹٹی جو انکریز ہوئی ہے ایکسپورٹس کی, کتنی شپمنٹس آپ کتنی ایکسپورٹ کریں, ان میں یہ دونوں فیکٹرز رول پلے کر رہے تھے. اگر میں ٹیکسٹائل کا ڈیٹا دیکھوں تو اس میں اس سال اب تک جولائی سے لے کے اپریل تک, اگر آپ اس کو کمپیئر کریں پچھلے سال سے 2020 اور 21 سے, تو اس میں جو 60% انکریز آیا ہے آپ کی جو ڈالر ویلیو میں, وہ آیا ہے پیورلی پرائس کی وجہ سے, کیونکہ اب آپ کو سیم پروڈکٹس کے اوپر زیادہ پرائس مل رہی ہے. کاٹن کی پرائسز اگر آپ چیک کریں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو دے ہیو انکریز بائی ہیوج اماؤنٹ, جو کہ بڑا اچھا کوریلیٹ کرتی ہیں ہماری ٹیکسٹائل پرائسز کے ساتھ, تو وہ فیکٹر بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو 40% آپ کا انکریز جو 40% انکریز ہے آپ کا جو ڈالر ویلیو میں, وہ پھر بھی کوانٹٹی وہاں پہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے, اور وہ جو ہے اس میں دونوں فیکٹرز آ جاتے ہیں. اس میں ایکسچینج ریٹ جو فیوریبل ہے اس کا فیکٹر بھی آ جاتا ہے, لیکن آپ کا جو ورلڈ ڈیمانڈ ہے اس کا فیکٹر بھی آ جاتا ہے. ہائر پرائسز تو پھر ہماری امپورٹ پہ بھی تو پریشر آتا ہے. تو یہ جو ہمارا امبیلنس ہے, اور آپ نے ذکر بھی کیا, میں ڈائریکٹلی جمپ کرتا ہوں کوشچن پہ, کہ آپ نے کہا کہ مس ایلوکیشن آف ریسورسز ہے, کہ آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا اپنے ریسنٹ تھریڈ میں, کہ جو پاکستان کا ملٹی پلائر ہے, ٹوٹل ملٹی پلائر, وہ کافی ہائی ہے کمپیئر ٹو مینی ادر کنٹری انکلوڈنگ چائنا کے برابر ہے. اور 1% اگر ہم پیداواری صلاحیت بڑھائیں تو 2.5% کے قریب جی ڈی پی گروتھ آ سکتی ہے. بٹ آپ نے کہا کہ مس میچ ہے, لوکیشن جو ہے وہ بڑی آپ نے اچھی مثال دی تھی, میں دہرا دیتا ہوں کہ آپ نے کہا اگر آپ کی بیٹی کی جو ہے وہ ایکسپرٹیز میتھمیٹکس میں اور آپ اس کو میڈیکل سائنس پڑھوائیں گے تو ظاہر ہے وہ پھر آپ اس کا پوٹینشیل انلیش نہیں کریں. ایسی کوئی آسان مثال دے کے سمجھائیں کہ پاکستان میں کیا پرابلم ہے, ہم سے سسٹینیبل گروتھ کیوں نہیں لا پاتے, اور یہ جو آپ مس ایلوکیشن آف ریسورسز کی بات کر رہے ہیں, کہاں پہ ہم نے ایلوکیٹ کی ہوئی اور کہاں پہ کرنی چاہیے. آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور میرے خیال سے اگر آپ پاکستان کی اکانومی کا اصل ایشو کیا ہے, وہ میرے خیال سے اصل ایشو یہی ہے پاکستان کا. اور اس میں بہت زیادہ فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ آپ جو ابھی جو چیزیں آپ پروڈیوس, اب فار ایگزامپل آپ کو میں بتاتا ہوں آٹو سیکٹر کی, کتنی دہائیاں ہو گئی ہیں کہ ہم آٹو سیکٹر کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اور وہ ہم اس لیے پروٹیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہم اس میں کمپیٹیٹیو ہو جائیں گے اور ہم پھر اس میں دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں گے, اور پھر اس کے بعد پھر آبویسلی پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی, رائٹ. مطلب ٹیسلا بنے گی پاکستان پر, ہم ایکسپورٹ کریں گے. چلیں ٹیسلا نہ ہی بنے, آپ چلیں سزوکی ہی کمپیٹیٹیو پرائس کے اوپر بنا کے اس کو ہی ایکسپورٹ کر دیں. ضروری نہیں ہے آپ نے بالکل ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے, آپ بڑی بیسک چیزیں آپ اس سے شروع کرتے ہیں, لیکن آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں میں باقی ساری دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں گے.
تو دس از ہاؤ کنٹریز ایکچولی پروگریس, کہ کسی بھی چیز سے شروع کریں لیکن یو اینڈ اپ کمپیٹنگ ود دا ورلڈ اینڈ دین آپ اس سے ٹیکنالوجی اور اسکل سیکھتے ہیں, ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس سے آپ پھر کتنے سال لگے گا بھائی؟ میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں 40 سال کا ہو گیا, ابھی تک تو وہاں پہنچے نہیں, اور کتنے سال چاہیے؟ اب یہی تو مس ایلوکیشن ہے کہ آپ ان سیکٹرز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. پروٹیکٹ جب ہم کہتے ہیں کہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں, پروٹیکٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پروٹیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں ان کو ہم فورس کر رہے ہیں تھرو پالیسی میئرز اور ادروائز کہ وہ ان سرٹن سیکٹرز کی طرف جائیں. ہم اپنے لیبر کو فورس کرتے ہیں, ہمارا جو فائنینشیل سیکٹر ہے وہ ان سیکٹرز کو فائنینس کرتا ہے کافی ہیویلی, جو آپ کے ٹیکس منی ہے, سبسڈیز ہیں, ان کی فارم میں ان کو سپورٹ جاتی ہے. تو دیر از اے لاٹ آف سپورٹ which goes to these sectors in all sorts of ways. آپ جو ایجوکیشن پہ یونیورسٹیز میں جو آپ کی اسپینڈنگ ہوتی ہے ایجوکیشن کے اوپر, وہ الٹیمیٹلی جو آپ کی جو وہاں سے ایجوکیشنل آؤٹ پٹ ہیومن ریسورس پروڈیوس ہوتی ہے, وہ ہیومن ریسورس الٹیمیٹلی جا کے انہی سیکٹرز میں لگتی ہے. آپ کے ٹیکسٹائل ہو گیا, آپ کا آٹو سیکٹر ہو گیا, سیمنٹ ہو گیا, باقی جو بھی سیکٹرز آپ نے پروٹیکٹ کیے ہوئے ہیں, فوڈ سیکٹر ہو گیا. تو یہ سارے سیکٹرز الٹیمیٹلی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ پروڈیوس کر رہے ہیں, بلکہ یہ آپ کی اکانومی میں جو آپ کے ریسورسز ہیں جو وہ سک ان کر رہے ہیں ٹورڈز پروڈیوسنگ سم تھنگ. اور دی آبجیکٹو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی پروڈیوس کریں گے ایسی چیز جس میں ہم دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے. لیکن اگر ہم ان چیزوں میں دنیا کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہے تو کلیئرلی یہ انڈیکیشن, اس میں کوئی آپ کو کچھ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو اینی تھنگ فینسی. It's a very obvious conclusion coming out of this کہ clearly your resources are getting misallocated if you're not able to produce or if you're not able to compete internationally in the goods in which you are trying to specialize for the last 20-30 years. کچھ سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کریں گے جہاں پہ پوٹینشیل ہو کہ وہ واقعی سسٹینیبل گروتھ کی طرف لے کے جائیں, فارن ایکسچینج آئے, امپلائمنٹ بھی کریٹ ہو, جی ڈی پی بھی گرو کرے. This is not a very easy question, I must say. اس میں ایک طریقہ یہ آ جاتا ہے کہ نہیں, جو گورنمنٹ ہے وہ جا کے ڈیسائیڈ کرے کہ نہیں ہمیں یہ سیکٹر پک کرنا ہے کیونکہ اس سیکٹر میں ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں اور ہم بیسکلی اس سیکٹر کو ڈیولپ کریں گے. ایک ہی اپروچ آپ لے سکتے ہیں, اور یہی اپروچ بلکہ ہم نے ابھی تک لی ہوئی ہے. اور اس میں مسئلہ کیا آتا ہے؟ اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ نارملی اتنی ایفیشینٹ نہیں ہوتی, یا اسپیشلی اگر ہم اپنی بیوروکریسی کو دیکھیں, کیونکہ الٹیمیٹلی بیوروکریسی ہے جو کہ یہ ساری انفارمیشن کو پروسیس کرے گی اور اس کو پالیسیز میں امپلیمنٹ کرے گی. تو اگر آپ کی گورنمنٹ اسٹرکچر بہت زیادہ ان ایفیشینٹ ہے تو اٹس آلموسٹ انیویٹیبل کہ جو آپ کی جو پالیسی ہے وہ اٹ ول بی کیپچرڈ بائی دی ایلیٹس, بائی دا انڈسٹریلسٹ, بائی ادر انٹرسٹ گروپس, کیونکہ وہ جو ساری کی ساری جو انالیٹیکل اسکلز آپ کو چاہیے ایک سیکٹر کو رائٹلی پک کرنے کے لیے, وہ آپ کے پاس انالیٹیکل اسکلز نہیں ہیں. اور الٹیمیٹلی اگر انالیٹیکل اسکلز آپ کے پاس نہیں ہے گورنمنٹ مشینری کے پاس, تو کوئی نہ کوئی آپ کو کیپچر کر لے گا الٹیمیٹلی. دوسرا طریقہ جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ آپ سیکٹرز کو پک نہ کریں, آپ بلکہ rather than picking sectors you focus on کہ آپ کے ملک کے پرابلمز ہیں کیا. کیا آپ کے ملک میں لیٹس سے ہیومن ریسورس کا پرابلم ہے؟ کس طرح کی ہیومن ریسورس کا آپ کا پرابلم ہے؟ تو آپ وائی ڈونٹ یو ڈائریکٹ, سائز میں بہت بڑی ہے لیکن شاید پروڈکٹیو نہیں ہے, کوالٹی آف ایجوکیشن, اسکل لیول. ایگزیکٹلی, آپ گریجویٹس تو پروڈیوس کر رہے ہیں لیکن گریجویٹس جو ہیں وہ ان کو کوئی ہائر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یا اگر کوئی ہائر کرتا ہے تو ان کو اچھا پے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی جو ہیومن ریسورس آپ پروڈیوس کر رہے ہیں اٹس ناٹ اے گڈ کوالٹی, ڈسپائٹ یو اسپینڈنگ منی in this dimension, nothing good is coming out. یا آپ کی جو ووکیشنل ٹریننگ ہے اس کو آپ امپروو کریں. تو یو بیسکلی گو ٹوورڈز دا پرابلمس اینڈ دین یو ایڈریس دا پرابلمز اینڈ دین یو لیٹ ایوری تھنگ ایلس ہیپن آن اٹس اون, رائٹ. یا لائک وائز اگر آپ آئیڈینٹیفائی کریں اچھا یار ہمارے انرجی کے مسئلے ہیں, انرجی سیکٹر بہت انیفیشینٹ ہے, تو یو گو اینڈ سارٹ آؤٹ دی انرجی سیکٹر, امپروو اٹس ایفیشنسی اینڈ دین ٹیک اٹ فرام دیئر. سر ایک یہاں پر آپ استاد ہیں یہاں پہ برسٹل یونیورسٹی میں, آپ سے میں پوچھوں گا کہ ایک کمپیرزن اگر آپ کریں جو ہماری یونیورسٹیز ہیں, ابھی ہم نے ذکر کیا کوالٹی آف ہیومن ریسورس کا, تو ساری انوویشن ریسرچ وغیرہ یہ تو یونیورسٹیز میں ہی ہوتی ہے. اور آپ نے ایک ٹویٹ بھی کی کہ جو امریکہ کا جو R&D جو بجٹ ہے وہ 5% آف GDP ہو گیا, پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر سب ملا کے 5% آف دا GDP which I think is huge. اور اب میں امریکہ بھی گیا تھا ایک 2017 میں, تو وہ ایک ایکسچینج پروگرام تھا, تو اس کا پرپز یہ تھا بتانا کہ کس طرح سے R&D کے تھرو, ریسرچ اور ڈیولپمنٹ اور انٹرپرینورشپ کے تھرو امریکہ کی اکانومی نے دنیا کو پیچھے چھوڑا ہوا. پاکستان میں یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہے کہ یونیورسٹی سے اب اگر پاور سیکٹر میں پرابلمز ہیں, انرجی سیکٹر کے اندر
یا دوسرے سیکٹر کے مسائل ہیں تو کوئی سولوشن نہیں نکلتے کہ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ آئے ایک سولوشن لے کر آئے, اور اگر کبھی کوئی لے کر آ بھی جائے غلطی سے تو اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا یا فائنینس سے ایکسیس نہیں ملتی اس کو. تھوڑا سا کمپیئر کریں گے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہمارے لیے. آئی تھنک اس کا ایک تو مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ہم ٹھیک سے ریسرچ کر نہیں رہے. ٹھیک, اس کا ایک اور سائڈ بھی یہ ہے کہ کیا ڈیمانڈ بھی ہے ریسرچ کی آپ کی اکانومی میں. اب فار ایگزامپل ہم ہیومن ریسورس کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے بزنسز جو ہیں وہ کمپلین تو بہت کرتے ہیں کہ ہیومن ریسورس اچھی کوالٹی کی نہیں ہے اور ہمیں اچھی کوالٹی کی ہیومن ریسورس چاہیے اور گورنمنٹ یہ کرے اور گورنمنٹ یہ کرے. رائٹ, آپ گورنمنٹ گروپ اگر آپ بزنس گروپ سے بات کریں تو آپ کو وہ ایک میجر مسئلہ جو آپ کی جو اکانومی کا ہے وہ بتائیں گے ہیومن ریسورس. رائٹ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی جو ڈگریز ہائر ایجوکیشن, بٹ جنرلی اسپیکنگ آپ کے وہ ووکیشنل اسکلز بھی ہو سکتے ہیں, کسی طرح کی بھی ٹیکنیکل ایبلٹی ہو سکتی ہے, ناٹ نیسسریلی آپ نے کتابیں پڑھی ہوں لیکن آپ نے کوئی اسکل سیکھا ہوا ہے, تو نارملی وہ آپ کو ہر کوئی یہ کہتا ہوا ملے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بزنس گروپس ہیں جب بات آتی ہے گورنمنٹ کو انفلوئنس کرنے کی, تو اس ٹائم کیا یہ گورنمنٹ کو انفلوئنس کر رہے ہیں کہ آپ اپنی اسپینڈنگ بڑھائیں ووکیشنل ٹریننگ کی طرف یا ایجوکیشن کی طرف یا اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ گورنمنٹ یہ جو پیسے ہیں کہاں, حکومت کا پیسے ہی نہیں ہے, کوئی بچتا ہی نہیں ہے, قرضوں کی ادائیگیاں, ڈیفینس, اپنے اخراجات بچتے ہی نہیں. یہ بات ایک طرح سے ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہی گروپس ہیں جو الٹیمیٹلی سبسڈی بھی لیتے ہیں اور گورنمنٹ سے پروٹیکشن بھی لیتے ہیں اور ٹیکس بریکس بھی لیتے ہیں, گورنمنٹ کو یہ انفلوئنس کرتے ہیں ٹو دا میکسیمم پاسبل ایکسٹینٹ کہ یہ اپنی ڈیولپمنٹ ان کی اپنی پروفیٹیبلٹی انکریز ہو سکے. رائٹ, تو دیٹ obviously opens the question کہ اچھا یار اگر if you are willing to go to this extent to influence the government to get more and more resources for whatever reason, why are you not influencing the government to basically address a problem which you yourself tell us is a major problem which our country faces? Right, so that then opens the question ki, is there even demand for high skilled labor or for better skilled labor in the country, or by and large our businesses, or let's say big businesses, are just happy with how things are because وہ ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں, ان کے ریٹرنز بھی گارنٹیڈ ہیں, ان کی پروفیٹیبلٹی بھی گارنٹیڈ ہے, ان کی مارکیٹ بھی گارنٹیڈ ہے کیونکہ آپ نے ٹریڈ ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں, اینڈ دیر از نو ریئل نیڈ فار دیم ٹو بیسکلی invest or make the government invest in R&D or human resource or institutional development and these kind of things. Right, اس میں obviously میں ایک I don't want to include everyone here کیونکہ آپ کی جو business groups ہیں ان میں there is obviously a significant problem in the term that those groups are also captured. For example, I don't want to name anyone, لیکن جو آپ کی جو یہ city level کے اوپر یا province کے level کے اوپر business organizations ہیں, they don't necessarily represent, say, the smaller businesses operating in the same industry or in small cities. ان کی اپنی politics ہے, ان کی اپنی, there's an internal politics. These groups, these official positions are obviously captured, so to speak, by the loud mouths. I mean, there are good business or business people, industrialists, but سارے جو ہے وہ اتنی lobbying اچھی نہیں کر پاتے. ہاں, سارے لابی ان کو ریپرزنٹیشن نہیں ملتی ہے, دین الٹیمیٹلی جو لابنگ ہوتی ہے وہ انفیکٹو ہوتی ہے. آپ بہت ایکٹیولی ٹویٹ کر رہے تھے پاکستان کی جو گروتھ ماڈل کے اندر پرابلمز ہیں اور کیا ضرورت ہے کرنے کی. کیا کسی سرکاری نمائندے نے آپ کی ٹویٹس کو دیکھ کر کہیں کوئی آپ کو اپروچ کرنے کی کوشش کی کہ کوئی ایڈوائس لیا جائے آپ سے؟ اور اگر نہیں بھی کی تو ہم اسیوم کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کو اپروچ کرتے ہیں اور لائک ایک جو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل ہے یا ایک والنٹیئر کیپیسٹی میں بھی آپ سے کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے. 2-3 کیا مشورے آپ دیں گے اس وقت پالیسی میکرز کو؟ اینڈ بالکل بلنٹ ہو کے بات کریں, ایون اف اٹس ریلیٹڈ ٹو دیئر اون کرپشن یا جو بھی ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. کیا 2-3 مشورے دیں گے کہ پاکستان اپنے جو پرابلمز ان کو اتنا فکس کر لے کہ جو ایکسٹرنل جب شاکس آتے ہیں, جب وہ آئل پرائز کی صورت میں آئے یا کموڈیٹی پرائز میں, کم سے کم ایکسپوز ہوں. They do pick up on the discussion and then they do approach and they do. That's good to know actually. I think they do try to engage at some level کہ آپ نے یہ بات کی ہے تو کیوں کی ہے, یا آپ اس سے ہم کیا مزید سمجھ سکتے ہیں, تو that's good. لیکن I think جو leaving that aside, I think جو اصل پرابلم ہے وہ آپ کا مس ایلوکیشن کے مس ایلوکیشن کی وجہ سے جو آپ ملٹی پلائر کی جو آپ بات کر رہے تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اپنی پروڈکٹیوٹی سڑکیں بنا بھی لیتے ہیں, لیٹس سے سڑکیں ضروری نہیں, بہت اچھی مثال نہیں ہے, ہم سڑکیں بناتے رہتے ہیں, لیکن لیٹس سے آپ سڑک بنا لیتے ہیں, آپ اسکول بنا لیتے ہیں, آپ اس طرح کی چیزیں بنا لیتے ہیں جو کہ ہم نارملی سمجھتے ہیں اچھی چیزیں,
تو اس مس ایلوکیشن کی وجہ سے اس کا آپ کی جی ڈی پی پہ اتنا افیکٹ نہیں آتا جتنا آ سکتا ہے، رائٹ. جو شروع میں آپ بات کر رہے تھے کہ 2.5% تک اگر آپ 1% آپ کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہو، لیٹس سے اگر ہم اسکول سمجھ لیں آپ کی ایجوکیشنل آؤٹ کم 1% سے انکریز ہوتے ہیں تو آپ کی جی ڈی پی پہ آئیڈیل سیناریو میں 2.5% تک کا افیکٹ آ سکتا ہے. لیکن مس ایلوکیشن کی وجہ سے کیونکہ آپ اپنی چیزیں صحیح طرح استعمال نہیں کر رہے، اس کا افیکٹ ریلیٹیولی بہت کم آتا ہے. اب اور اس کا پرابلم، اور یہ پھر الٹیمیٹلی آپ کی فیڈ ان کرتے ہیں آپ کے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس پہ پولیٹیکل سائیکل سے. اب فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ پچھلی گورنمنٹ میں جو میری آبزرویشن ہے، یہ اندر مجھے آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ واٹ واز ہیپننگ ان سائڈ دا گورنمنٹ، بٹ فرام لوکنگ ایٹ اٹ فرام آؤٹ سائڈ، کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی دے ڈیڈ پریٹی ویل ان ٹرمز آف کیپنگ دا اکانومی اسٹیبل انٹل 2021. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی اسٹیبل تھا، کووڈ بھی ہوا، باقی سب کچھ بھی ہوا، لیکن بائی اینڈ لارج آپ کے ایکسٹرنل اکاؤنٹ بیلنس آف پیمنٹ کا پرابلم آپ کا اس طرح نہیں تھا جس طرح اب پچھلے سال میں ڈیولپ ہو گئے. لیکن 2021 میں کیا ہوا، اس میں مین یہ ہوا کیونکہ الٹیمیٹلی جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ تھک جاتی ہے کہ یار ہم کتنا اکانومی کو اسٹیبلائز کریں اور آسٹیرٹی کرتے رہیں، اور لوگ ہمارے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم گروتھ ڈیلیور کریں، ہم نوکریاں پروڈیوس کریں، ہمارے تنخواہیں بڑھائیں. تو جب آپ کی اکانومی وہ خود سے ڈیلیور نہیں کر رہی تو الٹیمیٹلی جو آپ کی جو پولیٹیکل کلاس ہے دے اسٹارٹ ٹیکنگ میئرز وچ ڈو ڈیلیور گروتھ، بٹ زبردستی کی گروتھ لانا، لیکن الٹیمیٹلی وہ آپ کو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کی طرف لے جاتے ہیں. تو unless you fix that misallocation problem, I think میں میکرو اکانومسٹ ہوں تو اٹس ایزی فار می ٹو سے کہ یار آپ فسکل پالیسی کو صحیح طرح یوز کریں، آپ فسکل پالیسی آپ کی رسپانسبل ہونی چاہیے، میکرو پالیسی آپ کی بہت زیادہ ایکسپینشنری نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ کے لیٹس سے ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں پرابلمز نہ ہوں. میں آپ کو مطلب لسٹ دے دوں گا کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں، لیکن جب تک آپ کی مس ایلوکیشن ایڈریس نہیں ہوتی اور آپ کی اکانومی سسٹینیبلی گرو کرنا شروع نہیں ہوتی تو یہ جو میں جتنی بھی لسٹ دوں گا یا کوئی بھی آپ کو جتنی بھی لمبی لسٹ دے دے گا، ایک حد تک تو پولیٹیشینز اس کو امپلیمنٹ کریں گے، لیکن ایک حد کے بعد وہ پھر تھک جائیں گے اور وہ کہیں گے یار یہ ان ساری چیزوں کو چھوڑو اور لیٹس ڈو سم تھنگ ایلس، اور کم از کم کچھ تو ڈیلیور کریں ہم. اب یہاں پہ پھر پرابلم آ جاتے ہیں، اور دس از ویئر دا گورنمنٹ اینڈ دا پولیٹیشینز ایکچولی گو رانگ، that they don't really have either the will or the capacity to resolve this misallocation problem. میں جب بھی گورنمنٹ سے بات کرتا ہوں یا جتنی بھی میری بات ہوئی ہے تھوڑی بہت، اس میں یہ پرابلم نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے یا ان کو سمجھ نہیں آتی. They understand, they actually even agree with most of what you say, not necessarily all of what you say, but they do agree کہ یار آپ کی جو ریسورسز ہیں وہ کیپچر ہوئے ہیں اور بیسکلی ہم ان بزنسز کو فائنینس کر رہے ہیں، اور یہ بزنسز جو ہیں وہ ٹوٹلی انکمپیٹیٹو ہیں اور ان کی بیسس کے اوپر ہم دنیا میں کمپیٹ نہیں کر سکتے. دے ایگری ود all of this stuff. لیکن وہ جو نیکسٹ اسٹیپ ہے جس میں آپ نے یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ دین یو ہیو ٹو سے دیٹ وی آر گوئنگ ٹو اسٹاپ ڈوئنگ دس and now we are going to do or run our policy in a different way. We are not going to reward XYZ, but we are going to start solving our problems. We are not going to protect our different industries from international competition, لیکن ہم ان کو کسی اور طرح سے سپورٹ کریں گے تاکہ وہ R&D میں انویسٹ کریں یا اپنی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کریں یا آپ اپنی وہ مارکیٹ ایکسپلور کریں، انٹرنیشنل مارکیٹس ایکسپلور کریں. وہ جو that fundamental change in how we think about policy, that is not coming, and mostly it's not coming because the politicians either they always feel threatened or possibly they are just too weak to basically take that extra step which can help us address these issues. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ابھی تک میں 1 درجن سے زیادہ انٹرویوز کر چکا ہوں اور ہر ایک کے اندر جو کامن ایک بات سامنے آئی ہے وہ یہی جو ابھی آپ نے بولی ہے کہ ڈیسیجن میکنگ کا ایک کرائسس ہے، اور 2 ہی ریزن ہے، یا تو آپ کے اپنے انٹرسٹ جو ہے وہ ہرٹ ہو رہے ہیں یا پھر آپ بہت ویک ہیں، آپ وہ فیصلہ کر نہیں پا رہے. بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا اور بہت معلومات میں اضافہ ہوا میری آپ سے بات کر کے. آپ سے انشاءاللہ آگے بھی رابطہ رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے.